بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ. پروگرام آمنا سامنا کے حوالے سے نسیم اکمل خان آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج مجھے موقع مل گیا تھا. آج میرے بہت ہی قریبی عزیز ہیں, ان کی بیٹی یہاں ملک وال تشریف لائی ہیں, یہ پوری فیملی آئی ہیں. تو جو موجودہ صورت حال ہے, پینڈیمک چل رہا ہے, اس بارے میں, کیونکہ یہ بچی جو ہے یہ ان کے گھر میں یہ حالات گزرے ہیں, اور مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا کہ جنہوں نے بہت قریب سے یہ دیکھا ہو اور ایسا صدمے دیکھا ہو جیسے انہوں نے دیکھا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد اس پہ پھر آپ ڈسکس کرتے ہیں آپ سے. السلام علیکم. میں بختاور انجم اور میں لاہور سے آئی ہوں اپنے خالہ کی طرف ملک وال میں, اور میں پڑھ رہی ہوں, ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں. اور جیسے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کرونا, جو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے, اس پہ بات کرنی ہے. اور میں نے اس چیز کو بہت قریب سے فیس کیا ہے, بہت زیادہ قریب سے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ایگزسٹ کرتا, کرونا ایگزسٹ کرتا ہے. میں خود ان لوگوں میں سے تھی جو اس چیز کو مانتی تھی کہ نہیں, یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ بس ایک افواہ ہے. کیونکہ 2020 کے اسٹارٹ میں یہ چیز اسٹارٹ ہوئی تھی, اور میں بہت پازیٹیو تھی اس چیز کو لے کے, کیونکہ لاک ڈاؤن تھا اور ایسی سچویشن تھی کہ بہت زیادہ ہمیں ٹائم ملا ہوا تھا, فیملی ٹائم ہم لوگ اسپینڈ کر رہے تھے. اور میں بہت پازیٹیو چل رہی تھی اس چیز کو لے کے, کیونکہ آئی واز بینگ ویری پروڈکٹیو. تو بہت موقع ملا کہ میں سب کچھ کروں. بٹ دسمبر میں یہ ہوا کہ میرے فادر کو 9 دسمبر کو ان کو فیل ہوئی, ان کو فیورش فیل ہوا. اور ہمارا تو بالکل دھیان ہی نہیں گیا اس طرف, کیونکہ پورا سال الحمدللہ ہم لوگ SOPs کو فالو کر رہے تھے, اور اس ٹائم تو ویکسین بھی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی انفارچونیٹلی. تو خیر, ان کو 13 دسمبر کو جب ان کا کووڈ پازیٹیو آیا تو ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا. اور جب وہ ایڈمٹ ہوئے تو پھر ان کی کنڈیشن ورسٹ سے ورسٹ ہوتی گئی. اور یہ سارا کچھ میں نے بہت قریب سے فیس کیا, بہت زیادہ. کووڈ صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ نہیں کرتا, وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دیتا ہے بہت برے طریقے سے. صرف ان لوگوں کی نہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. لائک مائی فادر, ہی واز ان ICU, اور وہ بالکل کمپلیٹ آئسولیشن میں تھے, اور ان کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ کسی سے مل سکیں. صرف میری مدر جاتی تھیں, اور وہ بھی ایک ایسی کٹ میں جاتی تھیں کہ آپ سوری ٹو سے آپ کسی ایلین سے کم نہیں لگتے, اور آپ کبھی بھی اپنے قریبی بندے کو اس طرح کی حالت میں نہیں دیکھنا پسند کرو گے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے ایسی کیا چیز ہے کہ اگلا بندہ میرے پاس بھی نہیں آ رہا. تو وہ ایک چیز آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بہت تباہ کرتی ہے, اور اس چیز کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, بہت زیادہ قریب سے. ابھی بھی میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ایگزسٹ کرتا, تو ان کو صرف ایک مشورہ ہے کہ وہ ICU یونٹ میں صرف ایک رات گزار کے دکھا دیں کووڈ پیشنٹس کے ساتھ. ان کو پتہ چلے کہ سانس کی کیا قیمت ہوتی ہے. جب آپ 24 آورز آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے, آپ کی ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہوتی ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ 95 سے آپ کا آکسیجن لیول ڈراپ نہیں کرے. ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. جب تک ہمارے کسی قریبی بندے پہ یہ چیز نہیں گزرتی ہے, آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہو. اور میں نے تو اس چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور بس میں کیا کہوں, بس یہی ہے کہ آپ SOPs کو فالو کریں. اور اب تو ویکسین بھی آ گئی ہے, اس کو لگوائیں. اس ٹائم پہ تو وہ بھی نہیں تھی جب میرے فادر کا یہ سارا کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں تھا, بس کچھ انجیکشنز تھے, وہ ہم نے ٹرائی کی تھی. بٹ جو اللہ کو منظور تھا, 1 جنوری کو ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. اور بس یہی سچویشن تھی. کووڈ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہت تباہ کرتی ہے. جن دنوں میں ان کی یہ کیفیت تھی, جیسے آپ بتا رہی ہیں ICU میں تھے وہ, ظاہر ہے دیکھیں جی, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب یہ جیسے آپ یہ سن رہے بتا رہی ہیں کہ ICU میں جب وہ تھے, تو یہ جب وہاں جاتی تھی, ان کے وہ فادر تھے, ان کے لیے ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ کس طریقے سے گزرتا ہوگا جب ان کو اندر ملنے نہیں دیتے تھے. اور پھر یہ بھی پتہ ہو کہ 50-50 کنڈیشن ہے کہ وہ دوبارہ ہم سے اس طرح مل پائیں گے کہ نہیں. پھر بچوں کا پیار بھی اپنے ڈیڈی سے بہت زیادہ ہوتا ہے. فادر ایک بہت گھر ایک نعمت ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں ہے, ویسے ہی باپ بھی ایک سایہ ہوتا ہے خاص طور پر بیٹیوں کے اوپر. اور اس وقت جو لمحات انہوں نے اپنی آنکھوں سے یا جو وقت گزارا ہے, اور جو یہ بات کر رہی ہیں,
اس بات کو آپ کو پک کرنا چاہیے. اچھا یہاں پر بھی یہ کافی لوگ ہیں ایسے جو ویکسین لگواتے ہوئے ڈرتے ہیں اور خوف آتا ہے انہیں اور کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ دیکھیں اس میں سب سے یہ کوئی اچھا ہمارے خاص طور پہ جو ہمارا دیہی علاقے ہیں نا ادھر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی جب حکومت کا دل کرتا ہے تو وہ ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا مفاد ہے. کوئی ایسی ویکسین چیز نہیں بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی نہیں جی ایسا رول ہی کوئی نہیں. ایسی بات ہے گورنمنٹ نے آخر ایسا جیسے کروڑوں اربوں روپے جو ہے یہ اس کام پہ لگ رہے ہیں. لوگ بونڈ ہیں اور میڈیکل جو لوگ میڈیکل ہمارے ڈاکٹر ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو وہ سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے ان کو اس پہ لگایا ہوا ہے. کس لیے لگایا ہوا ہے؟ اپنی عوام کے لیے ہم لوگوں کے لیے. تو وہ جو لمحات آپ نے گزارے ہیں ذرا تھوڑا سا مختصر سا شارٹ ٹائم میں کیا اس ٹائم آپ کے دل پہ گزرتی تھی؟ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. میں شاید بالکل بھی میں ایکسپریس نہیں کر سکتی ورڈز پہ جو میں نے اس ٹائم فیل کیا تھا. اور بہت مشکل ٹائم تھا. مینٹلی وہی میں چیز ریپیٹ کروں گی کہ کووڈ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دیتا ہے. آپ ابھی ایک مومنٹ ہے وہ گھر سے آئے ہیں آپ سیم بیڈ روم میں ہیں آپ نے بے شک آپ نے ماسک لگائے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کووڈ پازیٹیو آیا بٹ آپ ان کے پاس ہو. آپ ان کے ایگزسٹنس کو فیل کر سکتے ہو. آپ ان کو ٹچ کر سکتے ہو. ایک سیف ڈسٹینس پہ رہ کے آپ ان سے بات کر سکتے ہو. بٹ ایک مومنٹ نیکسٹ مومنٹ ان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا اور وہ لاکڈ ہیں بالکل اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے نہیں ملنا ان سے. تو آپ امیجن کریں کہ وہ چیز آپ کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے یار کہ وہ آپ کا باپ ہے اور اس ٹائم پہ آپ کے ماں باپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کی کیئر کریں اور اسی ٹائم پہ آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے یہ چیز بھی مجھے ایک ہاسپٹل کی پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیزیز کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ آگے نہ بڑھے لوگ نہ ملیں. لیکن انہیں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اندر جو مریض ہیں آئسولیشن میں جو ہیں وہ خود نہیں کھا پی سکتے ہیں. ان کو اتنی مشنری لگی ہوئی ہے کہ وہ خود نہیں کھا پی سکتے ہیں. وہ ان کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہو جاتی ہے. اندر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. اندر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کورونا سے زیادہ نہ وہ بیچارے ذہنی مریض بن کے مر جاتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں جی یہ ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں. میں بھی آپ کو یہی میسج دوں گا کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. جو بھی دیکھیں سب سے پہلے جتنے ہمارے میڈیکل شعبے میں ہیں سب سے پہلے جب سٹارٹ ہوئی ہے ویکسین تو ہماری گورنمنٹ نے ان کو لگوائی ہے کیونکہ وہ کوئی بھی مریض ہوتا ہے ان کے پاس جاتا ہے ان کی سیفٹی کے لیے. اگر دیکھیں اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو کچھ لوگ گھبراتے ہیں یار ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ نے اپنے پورے ملک کے جو جتنے ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں یا ہماری نرسنگ ہے جو بھی اس شعبے میں میڈیسن کے شعبے میں ان کو مارنا چاہتی تھی گورنمنٹ کے ہمارے پورے اسپتال ہی ویران ہو جائیں. یہ بات ایسی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے جتنے ملک کے جتنے منسٹر وغیرہ ہیں یہ وزیر اعظم تک وزیر اعظم نے بھی لگوائی ہے اور بھی سب لوگوں نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. کئی جگہ پہ تو اچھا ایسا ہے کہ لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ کیا اس جب جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے لگائیں اور کئی جگہ ایسی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا چھوڑو جی. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آتی ہے ایک امتحان ہوتا ہے ہم پر. اس پہ امتحان کے اوپر ہمیں پورا گزرنا چاہیے بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. شفا پھر بھی اللہ کی ذات ہی دیتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ سیریس لیں گے. اور میں مختار آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس پہ ہماری کافی ڈسکس ہوئی. آپ کی وجہ سے کافی لوگوں تک یہ بات پہنچی. اس کے ساتھ ہی نسیم اکمل خان پروگرام آمنا سامنا سے آپ سے اجازت چاہتا ہے اور امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو سیریس لیں گے. اللہ حافظ.